آج ہم پڑھتے ہیں جی حکایت نمبر 18۔ اس سے پہلے ہم 17 حکایتیں پڑھ چکے ہیں، تو ان کا ترجمہ ہی آئے گا، تشریح وغیرہ نہیں آئے گی۔ 45 نمبر کا جو پیپر ہے BA فارسی آپشنل کا، وہ آپ کا حکایتوں میں سے بنے گا۔ تو پڑھتے ہیں جی۔ ملک زادہ ای گنج فراوان از پدر میراث۔ ملک زادہ یعنی کہ ایک بادشاہ کے بیٹے کو گنج فراوان بہت زیادہ خزانہ ملا، از پدر میراث باپ کی وراثت سے۔ میراث یافت کا مطلب ہوتا ہے پانا۔ دست کرم برگشاد، اس نے سخاوت کا ہاتھ کھول دیا۔ و داد سخاوت بداد، اور اس نے سخاوت بہت زیادہ کرنی شروع کر دی۔ و نعمت بی دریغ بر سپاہ و رعیت بریخت، اور بے شمار جو خزانہ ہے وہ سپاہ فوجیوں پر و رعیت و رعایا پر بریخت لٹانا شروع کر دیا۔ اب وہ خزانہ کیوں لٹا رہا ہے سپاہیوں پر، اس کی ٹھوس وجہ بھی ہے اس کے بادشاہ کے بیٹے کے پاس۔ کہتا جی نسائد مشام الطبلہ عود، یعنی کہ نسائد یعنی کہ اسودہ نہیں ہو سکتی، فائدہ نہیں اٹھا سکتی، مشام ناک، استبلہ عود کی لکڑی سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عود کہتے ہیں لکڑی کو، اور طبلہ کہتے ہیں اگر وہ صندوق میں بند ہو تو، ٹھیک ہے۔ عود ایک لکڑی کا نام ہے، خوشبودار لکڑی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جی بر آتش نا، اس لکڑی کو کس کے اوپر رکھو، آتش کے اوپر رکھو، کہ چون عنبر ببویت، تاکہ وہ عنبر جیسی خوشبو دے۔ عنبر مطلب کہ عنبر بھی ایک، یہ میں نے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یعنی کہ سمندر کی ایک قسم کی سوکھی ہوئی جھاگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو جلایا جائے تو وہ کیا دیتی ہے، ایک خوشبو دیتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے جی۔ بزرگی بایدت، یعنی کہ بزرگی کر، کہ بخشندگی کن، تاکہ تجھے بخشش ملے، کہ دانا تا نفشانی نہ روید، کہ جب تک دانا بکھیرا نہیں جائے گا وہ اگے گا کیسے، مطلب کہ جب تک خزانے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جائے گا پیسوں کو، تو بڑھے گا کیسے۔ تو اس کے پاس بھی ٹھوس ریزن تھی اس کی۔ یکیس جلسائی بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد، ایک بی تدبیر کہتے ہیں جس کو عقل نہ ہو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناعقل شخص جو ہے، اس کا جو ساتھی ہی تھا، از جلسائی اس کے ساتھیوں میں سے، اس نے نصیحتش آغاز کرد، اس نے اسے نصیحت کرنا شروع کر دی کہ ملوک پشین، اس نے کہا کہ جو پشین جو پہلے بادشاہ تھے نا، مرین، اچھا مرئی کا مطلب ہے اس کو، تو نعمت کا مطلب نعمت ہی ہوگا، یعنی کہ اس خزانے کو، را کا مطلب کا کی کو ہوتا، اس خزانے کو بسئی اندوختہ اند، بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، و برائے مصلحتی نہادہ، اور انہوں نے اسے ضرورت کے وقت کے لیے، جب ضرورت پیش آئے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دست ازیں حرکت کوتاہ کن، کے واقعہ درپیش، دیکھو یہ جو آپ نے خزانہ لٹا رہے ہو، اس کو ایسا مت کرو، دیکھو کہ جو آپ کے دشمنان ہیں، از پس وہ تمہاری گھات میں ہیں۔ نیایت کے وقت حاجت فرومانی، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم ضرورت کے وقت جو ہے تم فرومان ہو جاؤ، مطلب تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اگر گنجی کونی بر آمیان بخش، یعنی کہ دیکھو کہ اگر تم ہر رعایا کو خزانہ دینا شروع کر دو گے، رسد ہر خدائی را برنجی، تو ہر رعایا کے حصے میں ہر بندے کے ہاں چاول کا ایک دانہ آئے گا۔ چرانستانی ہر یک جوی سیم، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو کے برابر جو ہے ہر شخص سے جو ہے وہ چاندی کیوں نہیں ٹیکس لے لیتے، کہ گرد آیت ترا ہر وقت گنجی، تاکہ تمہارے سامنے ہر وقت خزانہ جمع رہے۔ تو دیکھیں اس کی بات بھی تو کافی حد تک ویلڈ ہے کہ اگر آپ
ساری رعایا کو پیسے دینا شروع کر دیں گے تو تھوڑے تھوڑے ہی آئیں گے نا، ہر ایک کے حصے میں کتنے آپ خرچ کر لو گے؟ تو مطلب کہ اگر آپ سخاوت کرتے رہو گے تو سخاوت سے تو غربت نہیں نا ختم ہو سکتی، چاہے آپ روزانہ کرتے رہو۔ تو ان کی بات بھی ویلڈ ہے، تو بات دونوں کی ہی ٹھیک ہے، اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے ملک روی ادی سخن بہم آورد، بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ اس گفتگو سے ناراض ہو گیا۔ و سرزاؤ ومر او لکھا ہوا ہے، کیمرے میں نظر نہیں آ رہا۔ ومر او را زجر فرمود، اور اس نے اس کو ڈانٹا۔ و گفت، اور کہا، مرا خدا ون تعالی مالک این مملکت گردانی داست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مملکت کا بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ گردانتا بخرم و بخشم، تاکہ میں کھاؤں اور بانٹوں، نہ پاسبان کے نگہ دارم، نہ کہ پاسبان بنایا ہے پہرے دار کے میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ قارون ہلاک شد۔ اب وہ اپنی بات کے دلیل میں یہ شعر بھی لے کے آئے ہیں۔ قارون ہلاک ہوگا کہ چہل خانہ گنج داج، کیونکہ اس کے 40 گھروں میں کیا تھا؟ گنج تھا، خزانہ تھا۔ نوشروان نہ مرد، نوشروان نہیں مرا۔ نوشروان وہ عادل بادشاہ جس کے بارے میں آپ اگلی حکایت میں پڑھیں گے کہ نام نیکو گذاشت، وہ نیکوں میں اپنا نام چھوڑ گیا، یعنی کہ وہ سخاوت کیا کرتا تھا نا نوشروان، اور قارون جو تھا وہ خزانے جمع کر کے رکھتا تھا۔ جی ہماری حکایت نمبر 18 پوری ہوئی۔ 19ویں حکایت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کافی سمپل ہے حکایت، اور یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں انگریزی میں پڑھی ہوئی ہے پہلے۔ آوردند کہتے ہیں کہ نوشروان عادل راش در شکار گاہی سید کباب کردند، کہ نوشروان عادل کے لیے کباب بھونے جا رہے تھے شکارگاہ میں۔ وہ نمک نہ بود، اور نمک نہیں تھا۔ غلامی بروستا رفت، یعنی کہ غلام کو دیہات کی طرف بھیجا گیا تاکہ تا نمک آرد، تاکہ وہ نمک لے آئے۔ نوشروان گفت، نوشروان نے کہا، نمک بقیمت بستان، نمک قیمت دے کے لینا تا رسمی نہ شود، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کوئی رسم بن جائے۔ وعدے خراب نہ گردد، اور دیہات خراب نہ ہو جائے۔ گفتند، انہوں نے کہا، عظیم قدر چے خلل آیت، اس قدر تھوڑے سے نمک سے کیا آفت آئے گی؟ گفت، اس نے کہا، بنیاد ظلم در جہان اول، کہ ظلم کی بنیاد دنیا کے اندر چھوٹی ہی سی تھی۔ اندھ کی یعنی کہ چھوٹی ہی سی تھی، بودست چھوٹی ہی سی تھی، ہر کے آمد برو مزیدی کردہ، یعنی کہ جو بھی آیا اس نے اس ظلم میں اضافہ ہی کیا تھا، بدی غایت رسید، یہاں تک کہ وہ اس انتہا کو پہنچ گئی۔ مطلب کہ جو بھی آیا ظلم کی جو کو ہے وہ شروع میں ہی روک لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، اگر زباغ رعیت ملک خرد سے بھی، اگر رعایا کے باغ سے بادشاہ ایک سیب کھائے گا، بر آورند غلامان او درخت از بیخ، تو اس کے جو غلام ہیں وہ درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ با پنج بیدا کے سلطان ستم روا دارد، 5 انڈوں کے لیے اگر بادشاہ ظلم کو جائز سمجھے گا تو زنند لشکر یانش 1000 مرغ بسیخ، تو اس کے لشکر والے 1000 مرغیوں کو سیخوں پر چڑھا دیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں، جیسے وہ ہمارے ایک لیڈر کہتے ہیں نا، کرپشن جو ہے وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے، تو اگر اوپر والا ٹھیک ہو جائے، وزیر اعظم یا بادشاہ، تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی۔ تو یہ جی حکایت تھی، کیونکہ میں نے جلدی میں پڑھ دی ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلے فرسٹ ایئر میں پڑھی ہوئی ہے۔ ملتے ہیں جی اگلی حکایت کے ساتھ، آخری رہ گئی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ۔